مسئلہ یہ ہے کہ چند روز پہلے مملکت خداداد پاکستان میں ایک قانون پاس کیا گیا 18 سال سے کم عمر شادی کے حوالے سے، یعنی کہ اگر 18 سال سے کم عمر شادی کروائی جاتی ہے تو نکاح پڑھانے والے پر جو ہے وہ سزا لگائی گئی ہے، 1 سال تک اسے قید ہو سکتی ہے، 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اسے باقاعدہ جرم قرار دیا گیا۔ اسی بنا پر اس پر سزا کو رکھا گیا۔ یہ جو بل پاس ہوا اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں بے یقینی کی صورتحال ہے اور 2 طبقات موجود ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے چونکہ گورنمنٹ میں صدر پاکستان نے اس کے اوپر سگنیچر کیے اور یہ قانون کا حصہ بنا، تو ایک طبقہ تو وہ ہے جس نے اسے پاس کروایا اور جو اسے سپورٹ کرتا ہے کہ نکاح کی کم از کم جو عمر ہے وہ 18 برس ہے، اس سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا طبقہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، مختلف مکاتب فکر ہیں اس میں، ان تمام کا ہے کہ آپ نے جو قانون بنایا ہے یہ قانون چونکہ شریعت مطہرہ سے متصادم ہے، لہذا اس قانون کو ختم کیا جائے، اور یہ پاکستان چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس میں ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن اور حدیث سے متصادم ہو، شرع مطہرہ سے متصادم ہو۔ اب اس میں 2 طرح کی آرا آئی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز میں انفرادی جہت لے کر آتے ہیں۔ میرے پاس ایک ویڈیو کل کسی نے ایک صاحب کی بھیجی جو 18 سال پر نکاح کی اجازت والے قانون کو شرعی قانون قرار دے رہے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی طرفداری کر رہے تھے اور اس پر دلائل دے رہے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اپنے زمانے کے جو سب سے عالم یعنی سب سے زیادہ علم والے، اپنے زمانے کے سب سے اتقا یعنی سب سے زیادہ تقوی والے جو بزرگ ہوا کرتے تھے، عالم دین ہوا کرتے تھے، وہ صاحبان اجتہاد ہوا کرتے تھے اور مجتہد کے منصب پر فائز ہو کر وہ استدلال کیا کرتے تھے۔ بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے زمانے میں 22 سال 24 سال کے مطلق العنان مجتہدین ظاہر ہو رہے ہیں، اور وہ اجتہاد ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کی عقل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ ذہین ہیں، فطین ہیں، اذکیٰ ہیں، اور انہوں نے جو شرائط اجتہاد ہیں وہ ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، اور ہر مسئلے کے اندر وہ نہ قرآن کو دیکھیں گے، نہ حدیث کو دیکھیں گے، نہ سیاق و سباق کو دیکھیں گے، اور نہ ہی اجماع امت کو دیکھیں گے، نہ ہی اس فقہ کو دیکھیں گے جس کو وہ فالو کر رہے ہیں، اپنی رائے بیان کر دیں گے۔ ایسے مجتہدین نے ہر مسئلے کے اندر بیڑا غرق کیا ہے۔ تو وہ صاحب جنہیں میں سن رہا تھا ان کی آپ استدلال کا لیول دیکھیے کہ وہ اس مسئلے کو قیاس کر رہے ہیں سگنل والے مسئلے پہ، کہ وہ کہتے ہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، اب ایک بندہ جا رہا ہے، آگے سگنل بند آ گیا تو اب وہ سگنل پہ رکے گا نہیں رکے گا؟ بالکل رکے گا، تو یہاں پر مقید کیا گیا ایکسیٹرا، یعنی قیاس مع الفارق۔ جو اہل علم ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو معاملہ ہے، اس معاملے میں اس کی نزاکت کو اور اس کے دلائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب جب اس طرح کی سطحی باتیں کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں، یا یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات ایک ہی فقہ میں جو مخالف کا قول ہوتا ہے اسے اٹھا کر اس کے دلائل کو پڑھ کر عوام کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور عوام الناس میں بھی ایک طبقہ ایسا بیٹھا ہوتا ہے جو صرف عقل کو اتنا ہی استعمال کرتا ہے جتنا انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، نقد ان کے پاس موجود نہیں ہوتا کہ وہ اس دلیل کو توڑ سکیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کیا بات کی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی آ گئے۔ اب میں اس حوالے سے کہ جو مذہبی طبقہ ہے، علماء کرام ہیں، معزز علماء کرام ہیں، وہ اس قانون کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں، یہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی توجہ درکار ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں یا اس کونسل کے جو ممبرز ہیں انہیں بھی اپوائنٹ گورنمنٹ نے کیا ہے، وہ کسی فرقے کا کسی مسلک کا ادارہ نہیں ہے۔ تو یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی طرفداری کی بات نہیں ہے کہ جب بھی کوئی اسلامی مسئلہ آتا ہے
تو گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ جس کی کوئی شرعی حیثیت ہو، جیسا کہ نکاح ایک شرعی مسئلہ ہے، اسلام نے تصور نکاح دیا ہے، تو اس مسئلے کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل اس کی تائید کر دیتی ہے کہ یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، تو اسے قانون بنا لیا جاتا ہے، اور اگر یہ کونسل اس کو رد کر دیتی ہے تو پھر اسے قانون نہیں بنایا جاتا۔ یہ ایک معقول پروسیس ہے اور ہمارے ہاں مروجہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس مسئلے کو جب اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء، اور عام علماء کو نہیں چنا جاتا، راسخ العلم علماء کو چنا جاتا ہے، اگرچہ سفارش کی بنا پر چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو درباری ہوتے ہیں، سفارش لگوا کر وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں چلے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ میرٹ پر رسوخ فی العلم رکھتے ہیں۔ انہیں بھیجا گیا، گورنمنٹ نے بھیجا۔ انہوں نے اس مسئلے کے حوالے سے کہ جو یہ 18 سال نکاح کی آپ قید لگا رہے ہیں، یہ غیر شرعی قید ہے، یہ قانون اسلام سے متصادم قانون ہے، واپس کر دیا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ آپ کا بنایا ہوا ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اس نے، اس کے تمام علماء نے اسے رد کر دیا کہ یہ قانون نہیں بننا چاہیے۔ کیوں نہیں بننا چاہیے یہ میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں۔ تو آپ کو کیا چاہیے تھا کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی بات مانتے اور اس پر ڈیبیٹ کر لیتے چلیں۔ اگر آپ کو بہت ساری خرابیاں کچھ اعتبار سے نظر آ رہی تھی تو بڑے علماء کے ساتھ آپ بیٹھ کر ڈیبیٹ کر لیتے اور کوئی ایسا راستہ نکالتے کہ شرع اسلامی کا حکم جو ہے وہ بھی متاثر نہ ہوتا اور جزئی طور پر وہ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا دیگر قوانین کا، اس پر عمل درآمد کو ممکن بنایا جاتا۔ لیکن کیا ہوا؟ گورنمنٹ نے اس کے باوجود کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے رد کر دیا، اس قانون کو پاس کیا اور صدر پاکستان کے اس پر سگنیچر ہو گئے، جس کے نتیجے میں تمام مذہبی جماعتیں اور تمام علماء دین، علماء پاکستان، بالخصوص مفتی اعظم پاکستان جو دو مکاتب فکر کے دو ہیں، ان دونوں نے کہا کہ یہ قانون اسلام سے متصادم ہے۔ اب معاملہ یہ ہے میرے پیارے دوستو، اس بات کو تھوڑا سا سمجھیے کہ علماء اس پر آواز کیوں اٹھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی آئین میں، پاکستان کے آئین میں یہ بات واضح طور پر مرقوم ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کوئی بات ماورا نہیں ہے۔ یعنی جو بھی آئین بنے گا وہ اللہ رسول کے حکم کے تابع ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوا کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ واحد مملکت ہے جو اسلام کے نام پر بنی، اور اس کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اب یہ جو قانون ہے یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ اس بنا پر علماء کرام نے آواز اٹھائی ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے اور ایسا قانون نہ بنایا جائے جو شرع اسلام سے متصادم ہو۔ اب بعض لوگ آ گئے، انہوں نے کہا دیکھیں جی، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو احکام اسلام ہیں اور ایک تعزیرات پاکستان ہے۔ قاضی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ تعزیری طور پر کوئی سزا مقرر کرے۔ تو یہاں پر جو 18 سال سے کم عمر کی شادی کو قابل سزا جرم بنایا گیا ہے، وہ تعزیری طور پر بنایا گیا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ تعزیری طور پر بنانے کی اجازت ہے مصلحت عامہ کے تحت، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب مملکت اسلامی ہو تو وہاں پر جو تعزیرات ہیں اس کی اجازت تو ہے، لیکن اسے دیکھا جائے گا کہ تعزیر لگاتے ہوئے ان 3 باتوں میں سے کسی بات کا انکار تو نہیں ہو رہا۔ نمبر 1، جن 3 باتوں کے انکار کی وجہ سے تعزیرات کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، ان میں پہلی چیز کیا ہے کہ جو تعزیر کی بنا پر قانون بنایا جا رہا ہے، نمبر 1، وہ قانون قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ بلوغت کے بعد لڑکے اور لڑکی کو ان کا اختیار حاصل ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 15 سال کی عمر بلوغت کی ہے، زیادہ سے زیادہ 16 سال کی عمر میں فطری تقاضا بھی موجود ہے، نکاح کر بھی سکتے ہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے، 17 سال کے ہو گئے نہیں کر سکتے، 17.5 سال کے ہو گئے نہیں کر سکتے، جب تک کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ نہ بن جائے، یعنی 18 سال۔
اب یہ جو 3 سال کا عرصہ ہے، 16، 17، 18، یہ 3 سال کی جو آپ نے پابندی لگائی ہے، یہ پابندی قرآن و سنت کے خلاف ہے، چونکہ قرآن و سنت میں نکاح اور رخصتی، چلے نکاح کے حوالے سے یہ اور ایک اور بحث ہے کہ نابالغ یا نابالغہ کا نکاح اس کا ولی کر سکتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ رخصتی کے لیے تو بلوغت شرط ہے۔ اب بلوغت کو بنیاد بنایا اسلام نے، اور آپ نے عدد بیان کر دیا کہ اس عمر کے حصے کو پہنچیں گے تو نکاح ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تعزیر قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس لیے اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ تعزیر میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں حلال، جو اللہ نے چیز حلال کی ہے اسے حرام بنا دیا جائے عملی طور پر۔ اب آپ غور کریں کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح کرنا یہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ فطری تقاضا بھی ہے۔ اب جس چیز کو شرع مطہرہ نے حلال بنایا، اس چیز کو آپ حرام قرار دے رہے ہیں۔ حرام قرار دینے سے مراد یہ کہ عملی طور پر چونکہ آپ اسے قابل سزا جرم بنا رہے ہیں، تو اس بنا پر یہ جو ہے وہ ایک حلال شرع کو حرام بنانے کے مترادف ہے۔ اس لیے علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون غلط قانون ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شرعی حکم کو جرم نہ بنایا جائے۔ مراد کیا ہے اس سے؟ مراد یہ ہے کہ اسلام نے نکاح کا حکم دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث میں الفاظ موجود ہیں، قرآن میں فرمایا فنکحو، نکاح کرو تم ما طاب لکم۔ اب جو شرع کا حکم ہے نکاح کرو، نکاح کروانے کا حکم ہے، اسی کو آپ نے جرم بنا دیا۔ تو یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے بیان کردہ حکم کو جرم قرار دے دے۔ اس لیے علماء کرام آواز اٹھا رہے ہیں کہ آپ جب بھی قانون سازی کرتے ہیں، آپ کی نیتوں پہ چلیں شک نہیں کیا جاتا، یا میں کم از کم شک نہیں کرتا کہ کسی کی ایما پر یہ کیا گیا، کوئی بیرونی ایجنڈا موجود ہے ایکسیٹرا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ دوبارہ یہاں پر احتجاج کیے جائیں، پھر اس احتجاج کے نتیجے میں آپ پہ پریشر بلڈ اپ کیا جائے، اور پھر اس پریشر کی وجہ سے آپ قانون سازی دوبارہ کر کے اس قانون کو منسوخ کریں۔ آپ کو بنانے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا۔ اور آپ کے پاس تو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، آپ کہیں گے چلیں جی دیگر مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ اگر کوئی سیاسی مذہبی تنظیم ہے تو وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے احتجاج کرے۔ یہاں پر تو اسلامی نظریاتی کونسل نے اس قانون کو رد کر دیا، تو آپ کو اسے قانون نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اب اس میں چند اور چیزیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 18 سال کی عمر سے پہلے کی شادی کو غیر قانونی، قابل سزا جرم قرار دینا خلاف شریعت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ خلاف شریعت کون ہے، کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں نکاح کا حق بلوغت سے مشروط ہے۔ یعنی نکاح کا جو حق ہے وہ بلوغت سے، کہ جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں گے تو انہیں حق کے نکاح حاصل ہے۔ یہ شریعت کے اندر اصول ہے۔ آپ نے اس حق کے شرعی کو گویا کہ تلف کر دیا کہ نہیں، بلوغت کے ساتھ نہیں ہے، 18 سال کے ساتھ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسے ماشاءاللہ بریلینٹ لوگ موجود ہیں، واللہ عالم کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ، کہ 16 سال کی عمر ہو گئی لیکن وہ بچہ ہے، 17 سال عمر ہو گئی لیکن وہ بچہ بچی ہے، 18 سال عمر ہوگی تو انہیں جو ہے وہ بچے کی کیٹاگری سے نکال کر بڑوں کی کیٹاگری میں داخل کیا جائے گا کہ اب تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو نمبر 1 یہ اس لیے متصادم ہے کہ اسلام کے واضح حکم بلوغت کے خلاف ہے۔ اس پر کثیر دلائل ہیں لیکن اختصار کے ساتھ میں ذکر نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا عمل جو کہ جائز ہے، صرف جائز نہیں بلکہ سنت ہے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اب بلوغت کے بعد نکاح کرنا جائز تھا بلکہ سنت تھا، آپ نے کیا کیا؟ ناجائز اور قابل سزا جرم۔ اب علماء اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے تو کیا کریں گے کہ ان کے پیش نظر تو نصوص ہیں، قرآن و حدیث ہے کہ ایک عمل کو قرآن و حدیث میں جائز رکھا گیا بلکہ سنت قرار دیا گیا۔ آپ نے بلوغت کے بعد بھی 18 سال تک اسے قابل سزا جرم بنا دیا، اس لیے اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمل آپ نے کہا کہ جی 18 سال سے پہلے نکاح نہیں کر سکتے، قابل سزا جرم ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟
اس معاشرے میں فتنے کتنے عام ہیں، فسادات کتنے عام ہیں. اب آپ 18 سال کا قانون بنا رہے تھے، اس کے پیچھے بھی دفع فسادات ہے. آپ کے بقول کہ ہمارے ہاں بعض علاقوں کے اندر بچوں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کی رضامندی کے بغیر چھوٹی عمر میں نکاح ہو جاتا ہے، اس لیے ہم یہ قانون بناتے ہیں. اب آپ نے عمومی قانون بنا دیا. اب اس پرفتن دور میں آپ سوچئے کہ جس عمل کو آپ ناجائز قرار دے رہے ہیں اس میں آپ کے معاشرے میں کیا عام ہوگا؟ نکاح کر نہیں سکتا، بالغ ہو گیا، فطری تقاضا پیدا ہوا، ماں باپ سمجھدار ہیں، وہ اپنے بچوں کا 17-18 سال کی عمر میں نکاح کروانا چاہتے ہیں کہ میرے بچے شادی کر لیں اور وہ بھٹکیں نہ. نکاح قانونی طور پر آپ نے ممنوع قرار دے دیا. تو آپ خود مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ بچے زنا کی طرف جائیں گے نہیں جائیں گے؟ آج ہمارے معاشرے کے حالات آپ کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ پتہ ہوں گے کہ کس طرح فتنے عام ہو رہے ہیں. تو نکاح کو آسان بنایا گیا تھا تاکہ زنا ختم ہو. آپ نے عکس معاملہ کر دیا کہ نکاح پر پابندی ہی لگا دی کہ 18 سال تک تو اب نکاح کر ہی نہیں سکتے. تو وہ کیا کریں گے جی؟ فطری تقاضا تو موجود ہے. معاشرے کے اندر جو فاسق مزاج لوگ ہیں وہ الٹیمیٹ گناہ کی طرف جائیں گے اور پھر گناہ کے دروازے کھلیں گے. اس لیے اس پر اس قانون کو ریویو کرنا چاہیے جو مقتدر لوگ ہیں، اور اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے نوٹ کی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ. یہاں پر نوجوانوں سے مراد کون ہیں؟ جو بالغ ہو گئے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو فلیتزوج. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. اب آپ سوچئے کہ آقا کریم ترغیب دے رہے ہیں اور آپ سزا دے رہے ہیں بلوغت کے بعد بھی. تو اس لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے. بعض ایسے خبیث لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جی یہ آواز اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ انہیں چھوٹی عمر کی بچیوں کے ساتھ معاذ اللہ شادیاں کرنی ہیں، یہ طبقہ مذہبی طبقہ. اس طرح کے الزامی باتیں کرنا، وہ کہا جاتا ہے نا کہ الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. تو جن لوگوں کے اندر خبث بھرا ہوتا ہے علماء سے، دین سے، اسلام سے، تو وہ خباثت بھرے الفاظ ان کی زبانوں پر آ جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ چھوٹی عمر کی شادیوں میں کون ملوث ہے؟ کتنے لوگ ملوث ہیں؟ اس لیے آواز نہیں اٹھائی جا رہی، اس لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ نصوص ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ہمارے معاشرے میں فسادات عام ہوں گے. آخری بات اس حوالے سے کر کے پھر ہم اس موضوع کو سمیٹتے ہیں کہ دیکھیں ایک دلیل ہوتی ہے اجماع امت. اجماع امت جیسے ہمارے ہاں اکثر جو ہمارا جو مکتب فکر ہے اہل سنت و جماعت، بریلوی مکتب فکر جسے کہا جاتا ہے، یہ حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد ہیں. اسی طرح دیوبندی مکتبہ فکر ہے، یہ بھی حنفی ہیں، یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد ہیں. اور آئی تھنک پاکستان میں 80% تو کم از کم آپ کہہ لیجئے کہ یہی دو طبقات موجود ہیں. بقیہ اقلیت کے اندر ہیں، دیگر مسالک کی میں بات کر رہا ہوں، غیر مقلدین ہیں، ان کے اپنے طریقہ استدلال ہے. اکثریت حنفی ہیں. گورنمنٹ میں جتنے لوگ ہیں ان میں بھی اکثریت جو ہیں وہ حنفی ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد ہیں. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ بلوغت کے بعد نکاح کی اجازت، یہ صرف فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فقہ حنفی یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، فقہ شافعی یعنی امام شافعی رضی اللہ عنہ، فقہ حنبلی یعنی امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، اور فقہ مالکی یعنی امام مالک رضی اللہ عنہ. ان چاروں ائمہ کے نزدیک نکاح کی جو اصل چیز ہے وہ بلوغت ہے. کسی نے بھی ان ائمہ میں سے کسی نے بھی عددی عمر کو کہیں پر بیان نہیں کیا گیا. 17 سال، 18 سال، 19 سال، چلیں کوئی ایک غیر مفتہ بھی قول بھی ہوتا رہا تو ہو سکتا ہے ہمارے علماء کرام سوچتے کہ چلیں حالات زمانہ کی وجہ سے یہ ایک قول ضعیف مل رہا ہے، غیر مفتہ بھی قول ہے، اس پر عمل کر لیں. اب مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے شتر بے مہار،
یعنی ایسا مجتہد آ کے بیٹھ گیا سوشل میڈیا پہ کہ جس نے کسی اصول کو، کسی قاعدے کو، کسی جو ہے وہ روایت کو نہیں دیکھنا، بس اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے. وہ تو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اس طرح کے دلائل تو آپ جانتے ہیں ہر مسئلے کے اندر ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارے ائمہ کرام ہیں ان کی عقول قرآن و سنت کے تابع ہوتی ہیں. تو اب 18 سال سے پہلے نکاح کو قابل سزا جرم قرار دینا یہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے. فقہ کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے پہلے یعنی بلوغت کے بعد اور 18 سال سے پہلے نکاح ہو سکتا ہے. لہٰذا میرے پیارے دوستو، لب لباب اس پورے مسئلے کا یہ ہوا کہ علماء کرام اس پر آواز اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ یہ قانون شرعی اختیارات کی نفی ہے. نمبر 1، کیسے نفی ہے؟ کہ شریعت اختیار دیتی ہے کہ بلوغت کے بعد رضامندی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، قانون کہتا ہے نہیں کر سکتے، 1 سال کی سزا دیں گے. نمبر 2، حلال کو حرام بنانا ہے، یعنی شریعت مطہرہ میں بلوغت کے بعد نکاح کرنا حلال ہے، قانون جو ہے وہ عملی طور پر گویا کہ حرام بنا رہا ہے کہ اس پر سزا دی جائے گی، غیر قانونی ہے. تیسرے نمبر پر یہ جو قانون ہے یہ نوجوانوں کو بدکاری کی طرف دھکیلنے کے مترادف ایک قانون ہے کہ ایک بچہ بالغ ہوا 15 سال کی عمر میں، اب اس کے پاس اختیارات ہیں، اس کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہم اس کی شادی کر دیں، بچی والے چاہتے ہیں ہم اس کی شادی کر دیں. 16 سال کی عمر ہو گئی، آپ نہیں کر سکتے. 17 سال کی عمر ہو گئی، آپ نہیں کر سکتے. 17.5 سال کی عمر ہو گئی، آپ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو جیل جائیں گے. اب آپ سوچئے کہ یہ جو عرصہ ہے کہ فطری تقاضا بھی ہے، اسباب بھی موجود ہیں، فیملی بھی راضی ہے. اور ہمارے یہاں ایسے بہت سارے مذہبی گھرانے ہیں جہاں پر بچیوں کی بالغ ہوتے ہی شادی کروا دی جاتی ہے اور ان میں شعور بھی ہوتا ہے. یہ چند طبقات کے اندر ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ شعور نہیں ہے یا بچیوں کو شعور نہیں ہے اور ان پر ذمہ داری ڈال دی گئی. تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اچھی ایسی مذہبی فیملیز موجود ہیں. اب انہیں بھی اس قانون کے تحت ڈال دیا گیا. تو اب مجھے بتائیے، نکاح تو وہ کر نہیں سکتے. میڈیا کیا بیڑا غرق کر رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. سوشل میڈیا ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. معاشرے کے اندر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے کلچر کتنا عام ہو چکا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اب وہ نکاح نہیں کر سکتا، کیا کرے گا؟ ٹیل می، مجھے بتائیے. انڈرسٹوڈ بات ہے، کس طرف جائے گا وہ؟ تو اس لیے ریویو کرنا چاہیے اور اس کو بدلنا چاہیے کہ یہ قانون قرآن و سنت سے متصادم ہے. اس لیے علماء کرام اس پر آواز اٹھا رہے ہیں. آخری بات، پھر اس کے بعد آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ ہر مسئلے میں ایک بندہ آ کے بیٹھتا ہے اور وہ اپنا ایک چلیں محاورتاً میں کہہ دیتا ہوں ایک نیا کٹا کھول دیتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر یہ دلائل بھی ہیں، یہ بھی جہت ہے وغیرہ. دیکھیں، ہر مسئلے میں کئی جہات نکل سکتی ہیں. جو خوف خدا رکھنے والا بندہ ہوتا ہے یا عالم ربانی ہوتا ہے جس کے پیش نظر تمام دلائل ہوتے ہیں تو وہ تمام دلائل کو دیکھ کر رائے بیان کرتا ہے. آپ مجھے بتائیے، کیا قادیانیوں کے پاس دلائل نہیں ہیں؟ منکرین ختم نبوت کے پاس دلائل نہیں ہیں؟ چکڑالویوں کے پاس دلائل نہیں تھے؟ ایون اگر آپ فقہ کو لے لیں تو ہر مسئلے کے اندر امام اعظم کا موقف ایک ہوتا ہے اور صاحبین کا موقف الگ ہوتا ہے، یا امام ظفر کا موقف الگ ہوتا ہے اور ان کے اپنے دلائل بھی لکھے ہوئے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو جدید متجددین آ کے بیٹھے ہیں نا کہ ہر مسئلے کے اندر ایک نئی جہت نکال کے لے کر آنا، اور عوام کل انعام ہے، وہ کہتے ہیں کیا بات کی ہے. وہ کیا کرتے ہیں عمومی طور پر، یا تو وہ اپنے ابا، معذرت کے ساتھ تھوڑے سے سخت جملے کہہ رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو شرم آئے، جو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اندر صریح احادیث کا انکار کیا ہوا ہے. کبھی مجھے موقع ملے گا تو میں ان چیزوں کو ذکر کروں گا کہ ان سے ہمارا اختلاف کیا ہے. جیسے ایوولوشن کا مسئلہ ہے، ارتقاء کا مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے جانور تھا، پھر ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے انسان بنا. اب یہ ان کا موقف ہے. ہر ایک نے تو پڑھا نہیں ہوتا. اب یہ جو آج کل کے جدید متجددین نظر آ رہے ہیں، یہ ان کا موقف اٹھاتے ہیں، انہی کے دلائل اٹھاتے ہیں، کیمرہ آن کرتے ہیں، آ کے بیان کر دیتے ہیں یہ میرا موقف. عوام کہتی ہے کیا دلائل پیش کیے ہیں، حالانکہ ان کا رد ہو چکا. اچھا، فقہی مسائل کے اندر یہ کیا کرتے ہیں، امام اعظم کے موقف کو چھوڑا، اس کے خلاف ہے امام شافعی کا موقف، اور امام شافعی نے بھی تو دلائل لکھیں، وہ سارے دلائل اٹھائیں گے، آگے اپنی طرف سے بیان کر دیں گے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ امت کے اکثر علماء کا کیا موقف ہے. اس وقت یہ جو مسئلہ ہے، علماء کرام اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. اس میں 99% علماء کرام اس قانون کو غیر اسلامی قرار دے رہے ہیں. 1% لوگ ہیں جو اپنی سستی شہرت کے لیے اور اپنا ایک الگ موقف جو انہوں نے عادت ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ ہر مسئلے کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو نکال کے لے کے آنا، وہ آ کر اپنا موقف الگ سے پیش کر کے الٹے سیدھے دلائل، وہ یعنی سگنل کے اوپر رکنے والے جیسے دلائل جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر بیان کر کے کہیں گے جی یہ بالکل درست ہے.
تو آپ کو میں مخاطب کر رہا ہوں پاکستانی عوام کو، آپ کو یہ تو کم از کم دیکھنا چاہیے کہ اکثر علماء کس طرف ہیں۔ اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر کے تمام علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر اسلامی قانون ہے۔ دیوبند مکتبہ فکر کے تمام علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر اسلامی قانون ہے۔ ایون اہل حدیث مکتبہ فکر کے بھی تقریباً لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر اسلامی قانون ہے۔ اور ایک دو بندے آ کر کہیں کہ نہیں جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تعزیرات کے تحت اسے داخل کر سکتے ہیں، تو آپ کو اکثر کے ساتھ جانا ہے یا ایک دو یا چار لوگوں کے ساتھ جانا ہے؟ اور اکثر کے ساتھ اکثر عوام ہے۔ اب آپ کہیں گے جی اکثریت کے اعتبار سے کیوں؟ اکثریت کے اعتبار سے اس لیے کہ اتنے سارے علماء ایک ہی نتیجے پر پہنچے، کثیر علماء ہیں، نتیجہ ایک ہی نکالا کہ یہ غیر اسلامی ہے، اور ایک بندہ یا دو بندے یا 10 بندے کسی اور نتیجے پر پہنچے، تو اس کا مطلب یہ کہ اکثر لوگ جب ایک ہی نتیجے پر پہنچے ہیں تو ان کی رائے زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو یہ لب لباب ہے، ما حاصل ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے کہ اسلامی اعتبار سے 18 سال سے کم عمر کی شادی کو جرم قرار دینا اور اس پر سزا کو بیان کرنا یہ اسلام سے متصادم ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، شریعت مطہرہ کے حلال کو حرام کرنے کے مترادف ہے، لہذا اس قانون کو ختم کرنا چاہیے۔ میں گزارش کروں گا دوبارہ صدر پاکستان سے بھی، اداروں سے بھی، اور جو ہمارے سینیٹرز ہیں جو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ دوبارہ ایک بار اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ یہ کم از کم ملک کے جو مقتدر بڑے علماء کرام ہیں جنہیں مطلب رسوخ فی العلم حاصل ہے، ان کی ایک نظر ہے قرآن و سنت پر، انہیں اپنے پاس بلوا لیں، ایک میٹنگ کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ ہم تصادم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں تصادم ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اور ان کی جو آواز بلند کرنا ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ یہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں جبکہ قرآن و سنت میں ایک چیز کی اجازت دی گئی ہو۔ تو اس لیے علماء کرام اس پر آواز اٹھا رہے ہیں، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ الجلیل آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس پر آواز اٹھانے کے پیچھے کیا وجہ اور کیا سوچ کار فرما ہے کہ کیوں اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے، جیسا کہ میں نے متعدد دلائل کے اعتبار سے سرسری طور پر ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔